اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، حضور کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا، ہمارے سینوں کے اندر چمکتا ہوا ایمان کا نور رکھا۔ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قیامت کے دن ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً جمعۃ المبارک میں وقت سے آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کے ذکر مصطفیٰ سننا، ذکر خدا سننا، یہ یقیناً سعادتوں کا ایک بہتا چشمہ ہے۔ رب ذوالجلال اس بہتے چشمے میں ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کا ہی دن تھا، رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر کے پہلے منبر کے درجے پر آپ نے قدم اقدس رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بندہ نواز کوئی دعا کرنے والا نظر بظاہر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے آمین فرمایا، وجہ کیا ہے؟ کون تھا دعا کرنے والا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آمین کہنے والا میں تھا، دعا کرنے والا جبریل امین تھا۔ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ کی ذات والا شان پہ درود و سلام نہ پڑھے، آپ کی ذات والا شان پر درود اور سلام نہ پڑھے، اللہ اس کی ناک خاک آلود کرے، یعنی اسے رسوا کر دے، اسے ذلیل کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ماہ رمضان کو پائے، ماہ رمضان کی حسین گھڑیوں کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی عبادت و ریاضت و تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنی بخشش اور نجات کا سلسلہ نہ کر سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اس کی ناک خاک آلود کر دے، یعنی کہ وہ رسوا ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو کتنی اہم باتیں ہیں تینوں کی تین، کہ نبی کریم علیہ السلام نے والدین کے بے ادب اور گستاخ کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ذلیل ہوگا، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب رسول اللہ دعا کرنے والے ہوں اور جبریل ساتھ دینے والے ہوں تو اس دعا کی مقبولیت میں کوئی شک کی گنجائش رہ نہیں سکتی۔ وما ینطق عن الہویٰ، محبوب خدا کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے لفظ، رب فرماتا ہے پیارے یہ لفظ تیرے ہوتے ہیں، کلام میرا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب آمین فرما دیا تو اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بوڑھے ماں باپ کو پائے مگر ان کی خدمت کر کے بخشش نہ پا سکے، جبریل نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ پھر، تو کہا کہ اللہ اسے ذلیل کر دے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ اور وہ بندہ بھی جس نے ماہ رمضان کو پایا، رمضان المبارک کی برستی رحمتوں کو پایا، لیلۃ القدر کو پایا اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا، عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے
اور سخاوت کے ذریعے، خالق کائنات کو سجدہ ریزی کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کر سکا تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا، چاہے دنیا میں ہو، چاہے آخرت میں ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے میدان معاشر میں ہو، چاہے پل صراط پر ہو یا آب کوثر کے جام جب بٹ رہے ہوں گے اس وقت رسوا کر دیا جائے، وہ رسوا ضرور ہوگا، کیونکہ پیچھے مصطفیٰ کی دعا ہے، حضور کی آمین کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ بھی ماہ رمضان کو پائے گا اور رمضان کا ادب نہیں کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اسے رسوا کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی دھول کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بخشش کے سامان تیار کیے ہیں۔ لیلۃ القدر کا ملنا بخشش کا سامان، ماہ رمضان کا ملنا بخشش کا سامان، شب براءت کا آنا، شب معراج کا آنا، شب میلاد کا آنا، قرآن کا جو ہے وہ نزول ہونا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے خالق کائنات نے امت مسلمہ کے لیے مختلف قسم کے بخشش کے سامان تیار کیے، ذرائع تیار کیے کہ امت جو ہے وہ یہ موقع پر اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ کبھی جو ہے وہ رمضان رکھا تاکہ ماہ رمضان میں امت مسلمہ اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکے، کبھی جو ہے وہ شب برات کو رکھا کہ شب برات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بخشش کا بندوبست کر سکے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے ماہ رمضان کا ملنا۔ آج کی گفتگو بھی استقبال رمضان ہے، ماہ رمضان کا استقبال کیسے مومنوں کو کرنا چاہیے، مسلمان کیسے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں، اور ماہ رمضان میں کیسا انداز مسلمان کا ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے بھی قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ نے فرض کیے، اور خالق کائنات ہی فرمانے والا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ کیوں؟ کتب علیکم الصیام، آگے پھر وجہ بتائی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس وجہ سے فرض کیے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ماہ رمضان کا مقصد بیان کیا، روزے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، اس وجہ سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہیں دل کا تقوی ملے، تمہیں نگاہوں کی پاکیزگی ملے، تمہاری زبانوں پر سچائی کے نغمے آئیں، تمہیں جو ہے وہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ تمہیں اپنے دل و روح کو جو ہے وہ معطر کرنے کا موقع ملے، اور خالق کائنات سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کا موقع ملے۔ لعلکم تتقون سے مراد پرہیزگاری، تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، اور نبی کریم علیہ السلام کے نسبت کے قربان جائیں۔ یہ ماہ رمضان حضور کی نسبت کا صدقہ ملا، یہ قرآن حضور کی نسبت کا صدقہ ملا، اسلام حضور کی نسبت کا صدقہ ملا، کلمہ حضور کی نسبت کا صدقہ ملا، اذان یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ملی، حتیٰ کہ رب رحمان حضور کی نسبت کا صدقہ ملا ہے۔ حضور نہ ملتے تو رب کیسے ملنا تھا؟ حضور ملے تو حضور نے جو ہے وہ رب کی پہچان بتائی، رب رحمان کا بتایا کہ ایک رب ہے، ورنہ تو کعبے کے سامنے 360 بت اور اندر 360 بت رکھ کر جو ہے وہ
اہل قریش کعبے کے گرد طواف کیا کرتے، برہنہ طواف کیا کرتے۔ اللہ کی پہچان ملی تو حضور کے در کا صدقہ ملی، قرآن ملا، اسلام ملا، کلمہ ملا، انسانیت ملی، اور جو کچھ بھی ملا در مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ملا۔ اور یہ نسبت کتنی اعلیٰ چیز ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین کو تانبے کی زمین کے اندر بدل دیا جائے گا، برہنہ بدن اور ننگے پاؤں کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے سوالات و جوابات فرما رہا ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا قیامت کے دن۔ اور یاد رکھیں کہ ساری امت کا حساب کھلے میدان میں ہوگا۔ یہ شرح عقائد کی جو ہے وہ مستند کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور حاشیے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ساری پچھلی امتوں کا حساب کھلے میدان کے اندر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان کی امتوں کا حساب کھلے میدان میں ہوگا۔ لیکن جب باری آئے گی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تو خالق کائنات اپنی شان کے مطابق نور کا خیمہ لگائے گا۔ کس کا خیمہ جی؟ نور کا خیمہ۔ دنیا کے کسی خیمے کے ساتھ اس خیمے کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا خیمہ اپنی شان کے مطابق رب نور کا خیمہ لگائے گا اور اس میں اپنے محبوب کی امت کا حساب فرمائے گا۔ بلایا جائے گا امتی کو، آ بھائی اپنے نامہ اعمال کا حساب دے۔ حضور کا امتی خیمے کے اندر داخل ہوگا، خالق کائنات فرمائے گا کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ تیرے عملوں کا رجسٹر ہے، بتا اتنے گناہ کیوں کیے، اور یہ سارے کا سارا نامہ اعمال یہ رجسٹر تیرا ہے۔ اللہ سوال فرمائے گا تو حضور کا امتی یہ جواب دے گا، جی مولا آج پردے چاک کر دیے گئے، آج راز کھول دیے گئے، آج جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ میرے مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ نامہ اعمال میرا ہے۔ خالق کائنات فرمائے گا تجھے پتہ ہے کہ اس میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں تیرا نمازوں کو چھوڑنا، اس میں تیری غلطیاں، اس میں کوتاہیاں، اس میں آنکھوں کی بددیانتی، اس میں کاروبار کی بددیانتی، اتنے بڑے بڑے گناہ تیرے نامہ اعمال کے اندر ہیں۔ جی مولا گناہ ہیں، لیکن پروردگار میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، غلام ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ سے، رب سے سوال حضور کا غلام کر رہا ہے۔ مالک و مولا میں تجھ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئے گی قدرت سے، بول۔ وہ کہے گا پروردگار ہر امتی، ہر نبی کی امت کا حساب و کتاب کھلے میدان کے اندر اور اپنے محبوب کی امت کا حساب نور کے خیمے کے اندر، وجہ کیا ہے؟ رب فرمائے گا اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ بڑے سونے ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے اندر کوئی ایسی بات ہے، نہ بلکہ تمہیں جو میرے محبوب کے ساتھ نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے ساری کائنات کے نبیوں کی امتوں کا حساب کھلے میدان میں اور تمہارا حساب نور کے خیمے کے اندر اس وجہ سے ہے کہ تمہارا رسول چہرہ والضحیٰ والا ہے، تمہارا محبوب میرا محبوب ہے، تمہارا رسول میرا محبوب ہے، اس وجہ سے تمہارا حساب نور کے خیمے میں لیا جا رہا ہے۔ مالک و مولا یہ راز تو کھل جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا مالک و مولا یہ راز تو کھل جائے گا۔ پروردگار فرمائے گا بول کیسے؟ وہ کہے گا مولا جب میرے گناہوں کی وجہ سے میرا حق بنتا ہے مجھے جہنم میں ڈالا جائے، جب تو رب ہے، جب تو عدل کرے گا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا،
تو وہاں تو دوسری امتوں کے لوگ بھی وہاں پر، دوسرے نبیوں کی امتوں کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، وہ مجھے پہچان لیں گے کہ یہ مدینے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ جب وہ مجھے پہچان لیں گے تو راستہ کھل جائے گا۔ رب اپنی شان کے مطابق فرمائے گا کہ جا تجھے نسبت رسول کی وجہ سے داخل جنت کر دیا جائے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے تیرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر میں حکم دیتا ہوں، میں رب ذوالجلال ہوں، جو چاہوں کروں، تجھے داخل جنت کر دیتا ہوں۔ اب نسبت رسول کی وجہ سے ہی دنیا میں بیڑا پار ہوگا، نسبت رسول ہی کی وجہ سے قبر میں بیڑا پار ہوگا، میدان محشر میں ہوگا، پل صراط پر ہوگا، میزان پر ہوگا۔ جس کو جو ملا، جو کچھ ملے گا حضور کے در کا صدقہ ملے گا، ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے جو کچھ ملنا ہے وہ ملنا ہے، حضور کے صدقے سے ملا، حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو ماہ رمضان ملا، کیوں ملا؟ اس وجہ سے ملا تاکہ امت بخشش کا سامان اکٹھا کر سکے، اپنی بخشش کروانے کے لیے زاد راہ آخرت کا زاد راہ اکٹھا کر سکے۔ رمضان کیوں ملا؟ تاکہ اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا جا سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ کہ اپنے دل کے اوپر گناہوں کی غلاظت کو صاف کیا جا سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ تاکہ قرآن کا نور اپنے سینوں کے اندر داخل کیا جا سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ کہ اپنے آنکھوں کی گندگی کو حیا کے سرمے کے ساتھ پاکیزہ کیا جا سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ کہ اپنی زبان کی ناچاکیوں کو پاکیزگیوں کے اندر بدلا جا سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ کہ دل کے اندر لگے ہوئے گناہوں کے سیاہ نقطے نور کے نقطوں کے اندر بدلے جا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ اس وجہ سے تاکہ سجدوں کا نور حاصل کیا جا سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ کہ فیض مصطفیٰ مکین گنبد خضرا سے ڈائریکٹ حضور کا غلام لے سکے۔ ماہ رمضان کیوں ملا؟ کہ اولیاء کی نسبت کا صحیح حق ادا کیا جا سکے۔ ماہ رمضان اس لیے ملا تاکہ جینے کا اور مرنے کا صحیح انداز اور حق ادا کیا جا سکے۔ ماہ رمضان اس لیے ملا تاکہ اللہ کا قرب خاص پایا جا سکے۔ ماہ رمضان اس لیے ملا تاکہ حکمتوں کے دروازے حضور کے غلاموں پر کھول دیے جائیں۔ ماہ رمضان اس لیے ملا تاکہ جہنم کی کھڑکیاں بند ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھولے جا سکے۔ ماہ رمضان اس لیے ملا کہ تاکہ ملائکہ بھی بندوں پر فخر کر سکیں۔ ماہ رمضان اس لیے ملا تاکہ بندہ رب کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر سکے۔ ماہ رمضان اس لیے ملا تاکہ خالق کائنات کی دی گئی نعمتیں اللہ کی خاطر چھوڑ کر بندہ کہے مولا تو نے ہی دی تھی، تیرے لیے ہی چھوڑ دی ہیں، اور چھوڑ کر اللہ کی رضا کو پا سکے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ماہ رمضان ملا۔ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ ہمارا فائدہ ہے۔ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، سخاوتیں کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، تقوی اختیار کریں، ہمارا فائدہ تو ہو سکتا ہے۔ رب کی رحمتوں کے خزانوں کو ہم کیا بڑھا سکتے ہیں؟ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 11 ماہ تمہیں میں نے اپنی نعمتیں کھلائیں، 11 ماہ تمہارے دروازے کھلے رہے اور میری نعمتیں آتی رہیں، تم کھاتے رہے، پیتے رہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینہ جس رب نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں، اس رب کے لیے چند گھنٹے وہ نعمتیں تم چھوڑ سکتے ہو یا نہیں۔ اس لیے جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ماہ رمضان کا بڑا ادب کیا، اہتمام کیا، ماہ رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کی، اپنے آپ کو تیار کیا، اپنی ذہن سازی کی،
اور کس انداز کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھتے، قرآن کھولتے، الحمد سے شروع کرتے، مغرب سے پہلے پہلے، افطاری سے پہلے پہلے والناس تک پورا قرآن ختم کر دیتے۔ اس کے بعد تراویح پڑھتے، افطاری کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کے اندر جو ہے وہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، پھر تراویح کے بعد شروع کرتے الحمد سے لے کر سحری تک والناس تک جو ہے وہ قرآن ختم فرما لیتے۔ یعنی ایک صبح قرآن، ایک رات کو قرآن، 2 قرآن روزانہ ختم کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 1 قرآن 30 تراویح کے اندر جو ہے وہ ختم کرتے۔ مہینے کے کتنے قرآن ہو گئے جی؟ ہاں جی 61 قرآن پاک، 60 اور 1، 2 قرآن پاک روزانہ۔ اگر 30 روزے ہوتے تو 2 قرآن روزانہ، 60 قرآن پاک اور 1 قرآن تراویح میں، 61 قرآن پاک روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ختم فرماتے۔ آج کا مسلمان 1 قرآن بھی اگر ختم نہ کر سکے پورے ماہ رمضان میں تو اس نے رمضان کو کیا حاصل کیا، رمضان میں کیا پایا اس نے؟ اگر وہ روزانہ کا 1 سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، 1 سپارہ بھی اگر وہ روزانہ قرآن کا نہیں پڑھ سکتا تو قرآن سے اور ماہ رمضان سے اس نے وفاداری اور ماہ رمضان سے نورداری کیا حاصل کی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام، سمجھ آ رہی ہے جی؟ یا ایکو کم کروا لیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کس کس نے نام سنا ہے جی امام غزالی کا؟ ماشاءاللہ بہت بڑے شریعت کے امام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری کائنات کی تمام کتابیں ختم ہو جائیں، تمام کتابیں ختم ہو جائیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب باقی رہے، وہ کتاب باقی رہے، اسی کتاب سے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے احیاء العلوم۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اسلام کی تمام کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ساری کتابیں اگر ختم بھی ہو جائیں اور اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پڑے تو امام غزالی کی یہ ایک کتاب احیاء العلوم ہی کافی ہے۔ اسی کے اندر لکھا ہے، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، آپ فرماتے ہیں رمضان آنے سے پہلے یہ 4 کام کر لو۔ کتنے کام جی؟ سارے نیت کرتے ہیں تو سناتے ہیں، ورنہ پھر میں کوئی کہانی یا کوئی واقعہ سناتا ہوں۔ سارے نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ؟ ماہ رمضان آنے سے پہلے یہ 4 کام کر لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر لکھا جس کتاب کے اندر ہزارہا لاکھوں علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے، پڑھ کر عمل کرے تو رب اسے مقام قطبیت تک پہنچا دے گا۔ اتنی اعلیٰ کتاب، اسی کتاب کا ایک ٹکڑا میں نے لکھا۔ آپ نے پہلے نمبر پہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رمضان آنے سے پہلے اپنے تمام قرضوں، لین دین اور خرید و فروخت سے فارغ ہو جاؤ۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے لین دین کے معاملات، خرید اور فروخت۔ کئی لوگ ماہ رمضان کی حسین گھڑیوں میں، ماہ رمضان کے قیمتی لمحات میں بازاروں کا رخ کر کے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ بازاروں میں جا کے وہ لمحے عبادت کے ہیں، وہ لمحے رب کو منانے کے ہیں، وہ لمحے ماہ رمضان کے عظیم گھڑیوں کے ہیں۔ ان لمحات میں تو سجدوں کا نور ہونا چاہیے، مصلے آباد ہونے چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، مرادیں بھرنے کے لیے ہاتھ پھیلا کے اللہ کی رحمتوں کی بھیک مانگنی چاہیے۔ انہی لمحات میں بازار بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کا فیضان پانا چاہتے ہو، رب کو منانا چاہتے ہو تو لین دین کے معاملات،
جس سے قرض لینا ہے، جس کو قرض دینا ہے، جو شاپنگ کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، جو کچھ بیچنا یا خریدنا ہے، جو کچھ لینا یا دینا ہے، سارے معاملات پہلے نمٹا لو ماہ رمضان آنے سے پہلے، تاکہ ماہ رمضان میں تم ان دنیا کے چکروں میں پڑ کے آخرت کی ان حسین گھڑیوں کو جو آخرت کے اندر کام آنے والی ہیں، رب کو منانے والی ہیں، رب تک پہنچانے والی ہیں، ان گھڑیوں کو برباد نہ کرو، پہلا کام۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے معافی تلافی کر لو، کیونکہ رمضان کے اندر بعض مرتبہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو والدین کے گستاخ ہوتے ہیں، جو پڑوسیوں کے حق دبانے والے، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق کھانے والے، یا گالم گلوچ کرنے والے، چگلی غیبت کرنے والے، مسلمانوں کا دل دکھانے والے ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو معافی تلافی کا اہتمام یہ پہلے کر لیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا وقت کا امام جس کی نگاہ پڑھنے سے ہزاروں نہیں لاکھوں ولی بنے، لاکھوں قطب ابدال بنے، وہ ولی کامل فرماتے ہیں ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، اگر بہن ناراض ہے تو اس کو منا لو، اگر بھائی ناراض ہے اس کو منا لو، کسی کا دین ہے تو دے دو، کسی سے لینا ہے تو لے لو، جو چیز خریدنی ہے خرید لو، جو بیچنی ہے بیچ دو، تمام دنیا کے معاملات سے فارغ ہو کر فقط اللہ کے بن کے ماہ رمضان گزارنا، پھر خالق کائنات تمہاری ساری زندگی میں ایسی خیر اور ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ ساری فقیری، ساری غربت تمہاری دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 فرمایا اپنا مصلح اور قرآن تیار کر لینا۔ جس طرح مجاہد گھوڑا اور تلوار یہ تیار کر کے میدان جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، فرمایا مصلح تیار کر لینا، اور قرآن مجید یہ نہ ہو کہ گھر میں 2 قرآن اور 8 پڑھنے والے ہوں، تو اپنا قرآن پہلے سے تیار کر لینا تاکہ تمہارے لیے ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع نہ ہو، قرآن کے علاوہ اور مصلح کے علاوہ، یعنی قرآن اور مصلح کے ساتھ اس کی تلاش میں ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کیسی ترغیب ہے امام غزالی کی کہ قرآن تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے، 15 منٹ، تمہارے 15 منٹ بھی رمضان میں ضائع نہیں ہونے چاہیے، پہلے سے تیار رکھنا۔ جس قرآن پاک کی تم نے تلاوت کرنی ہے وہ تمہارے پاس ہو، جس مصلح پہ تم نے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، جس مصلح پہ تم نے ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رب کو منانا ہے، سجدے کرنے ہیں، اور اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا ہے، اس مصلح کو بھی پہلے سے تیار رکھنا۔ چوتھی چیز فرمایا تمام روزوں اور نماز تراویح کی پہلے سے نیت کر لینا۔ اور ہاں پھر آپ نے آخر میں فرمایا، اور ہاں امام غزالی فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے سچی توبہ کر لینا۔ سچی توبہ نہیں کرو گے تو اس کی شامت یہ ہوگی کہ اللہ روزے رکھنے کی توفیق ہی نہیں دے گا، نمازوں کی توفیق نہیں دے گا، تراویح کی توفیق نہیں دے گا۔ وجہ پوچھتے ہیں امام حسن بصری سے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں روزانہ کنویں سے پانی نکال کے اپنے برتن میں بھر کے اپنے سرہانے رکھتا ہوں تاکہ فجر کی نماز پڑھ سکوں، لیکن حضور روزانہ ایسے کرتا ہوں مگر فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ پانی پاس موجود ہوتا ہے تاکہ صبح سستی نہ آئے، شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ پانی بھرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، برتن میں ڈالنا پڑے گا، پھر وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ میں رات کو تیاری کر کے سوتا ہوں لیکن اس کے باوجود صبح فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا یہ تیرے گناہوں کی جکڑن ہے، یہ تیرے گناہوں نے تجھے اتنا جکڑ لیا ہے کہ اللہ نے نیکی کی توفیق تجھ سے چھین لی ہے، اور جب بندہ گناہوں کی جکڑن کے اندر جکڑا جاتا ہے رب نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، پھر وہ سجدے کرنا بھی چاہے تو اسے سجدوں کی توفیق نہیں دی جاتی، پھر وہ تراویح پڑھنا بھی چاہے تو نماز تراویح کی توفیق نہیں دی جاتی۔
وہ روزے رکھنا بھی چاہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی مار ایسی پڑتی ہے کہ رب روزے رکھنے کی توفیق بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ جب تلک تو توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اللہ تجھے نیکی کی توفیق نہیں دے گا۔ آج کئی دوست احباب ہم سے پوچھتے ہیں، آپ درس قرآن کی دعوت دیتے ہیں، جگہ جگہ پہ دعوت دیتے ہیں، ہر جمعے کو دعوت دیتے ہیں، لیکن لوگ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ جب ہم گناہوں بھری زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں تو رب نیکی کی توفیق سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، پھر اللہ کسی بھی نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ تو رمضان آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے حضور ہر سال خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضور کے خطبے کا ترجمہ سناؤں جی؟ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خطیب الانبیاء، فخر الانبیاء، نبیوں کو بھی جن پر فخر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ صحابہ جانتے ہو کہ کون آ رہا ہے؟ اگلے لفظ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو تمہاری طرف کون آ رہا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی حملہ کرنے والا آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، بلکہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اہل قبلہ کی بخشش کا سامان ہے۔ اہل قبلہ کی، ہم سارے اہل قبلہ ہیں جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایسی رات ہوگی جو اہل قبلہ کی بخشش کی ضمانت ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات مغفرتوں کے خزانے لٹائے گی، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی پہلی رات دوزخ کے دروازے بند کر دے گی، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نفلی عبادت کا ثواب فرض جتنا اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں رحمت والا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس میں بخششوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں اس رات میں اگر کوئی مومن عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں بندہ مومن اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اپنے رب سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، فرمایا شعبان کی تاریخیں گنتے رہا کرو۔ شعبان کی تاریخیں، آج کتنی تاریخ ہے، آج کتنی تاریخ ہے، گنتے رہا کرو تاکہ تم رمضان کا استقبال کر سکو۔ اس سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کتنی ہے جی شعبان کی؟ 26۔ کتنے دن رہ گئے ماشاءاللہ سے؟ روزانہ گنیں، روزانہ اپنے بچوں کو بھی گنوائیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے دن گنتے رہا کرو تاکہ تمہیں رمضان کا انتظار رہے، روزوں میں رمضان میں استقبال کا، روزے رکھنے کا تمہارے اندر شوق پیدا ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں روزے رکھنے والوں کو اللہ نے مخاطبہ فرمایا، کس انداز کے ساتھ؟ اے ایمان والو، اور یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، ایمان ایک طاقت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے جی؟ ایمان ایک طاقت کا نام ہے۔ وہ طاقت ہی تھی بلال حبشی کے پاس ایمان کی کہ جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹے ہیں اور چٹاخ چٹاخ کر کے چربی پگھل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال حبشی کی زبان مبارکہ پر عہد عہد کے نعرے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت تھی کہ سمیہ کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود
وہ یہ زبان مبارکہ سے نکال رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اور حضرت عمار اور دیگر صحابہ کرام کے جب ٹکڑے اسلام کے لیے کیے گئے تو سب نے کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کی طاقت۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تلک ایمان کی طاقت مسلمان کے قلب کے اندر، سینے کے اندر پیوست نہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمان اپنا کھویا وقار حاصل نہیں کر سکتا، اس وقت تک مسلمان ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، اس وقت تک مسلمان عبادت کی چاشنی، عبادت کی لذت، سجدوں کا نور اور رب سے ملنے کا سرور حاصل نہیں کر سکتا جب تلک ایمان کی طاقت انسان کے دل کے اندر پیوست نہ ہو جائے۔ دل میں ایمان ہو، اور ایسا ایمان ہو جس طرح ہمارے بزرگوں کا تھا۔ ادھر سے 1000 کا لشکر میدان بدر میں آ رہا ہے، ادھر سے 313 ہیں، ادھر ہر کسی کے پاس تلوار، ادھر 7 یا 8 تلواریں، ادھر نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں۔ ادھر تعداد بھی کم ہے، 3 گنا تعداد کافروں کی زیادہ، ادھر تعداد بھی کم، گھوڑے بھی کم، کھجوریں بھی کم، اور جو ہے وہ اسلحہ بھی کم ہے، لیکن کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان کی طاقت تھی کہ انگاروں پر بھی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ آج کے مسلمان کو 15-16 گھنٹے کا روزہ ایمان کی طاقت کیوں نہ رکھوا سکی؟ آج کے مسلمان کو دکان سے اٹھا کر ایمان کی طاقت مسجد تک کیوں نہ لا سکی؟ آج کے مسلمان کو دکان سے اٹھا کر، مکان سے اٹھا کر درس قرآن کے لیے مسلمان کے ایمان کی طاقت کیوں نہ لا سکی؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو مار دیا، ایمان کا گلا گھونٹ دیا۔ آج کے مسلمان کے ایمان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ایک مسلمان حضور پر درود و سلام کے لیے 5 منٹ رک جائے۔ ادھر سے حضور پر درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر سے مسلمان جوتی پکڑ کے دوڑیں لگا رہا ہوتا ہے۔ ادھر حضور کا تذکرہ ہے، قرآن بیان کیا جا رہا ہے، اسلام بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایمان کی طاقت یہ ہے کہ مسلمان گھڑیاں دیکھتا ہے کہ مولانا 10 منٹ زیادہ کر دیے، 5 منٹ زیادہ کر دیے، 15 منٹ۔ ایمان کی طاقت مسلمان کی کہاں گئی؟ حضرت صہیب رومی 3000 اونٹ مال سے بھرے ہوئے جب مکے سے لے کر مدینے کی طرف جانے لگے تو روک لیا ابو جہل نے، کہا کہ میں یہ مال سے بھرے ہوئے اونٹ مدینے نہیں جانے دوں گا، اگر یہ مدینے چلے گئے تو مدینے والے معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینے والے معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں۔ صہیب رومی صحابی رسول کہنے لگے اچھا اس دنیا کے مال کی وجہ سے تو روکتا ہے، یہ پکڑ رکھ مال اپنے پاس، میں صہیب رومی حضور کا غلام اس مال پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا جس مال کی وجہ سے میں در مصطفیٰ سے دور ہو جاؤں۔ رکھ یہ ہزاروں اونٹ مال سے بھرے ہوئے، یہ ہیرے موتی سونا چاندی درہم دینار، یہ اناج، یہ غلہ، یہ ساری کائنات کی جو ہے وہ ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھ سب سے بڑی دولت مسلمان کے پاس ایمان ہے، اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ صہیب رومی ساری زندگی کی کمائی ابو جہل کو دے کر مدینے چلے گئے۔ ایمان کی طاقت تھی کہ ساری کائنات کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ دے دی۔ ہمارے ایمان کی جو ہے وہ طاقت کہاں گئی؟ ڈھونڈنی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، ایمان کی طاقت کے اندر جان ڈالنی پڑے گی۔ کس طرح جان ڈالیں گے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، آمد نہیں رمضان شریف کا نعرہ لگائیں جی، آمد رمضان مرحبا مرحبا، آمد رمضان مرحبا